محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل RC ورلڈ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کہ ایک جن ایک لڑکی کو لے جاتا ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم اور طاقت سے جنات پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آگے ویڈیو میں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور سرکار کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ سرکار، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا، بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار، میری عزت کا جنازہ نکل چکا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار، میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے ہی رہ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار، میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی ہے، لیکن آج میری بیٹی چھت پر گئی تو چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ جو دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن سرکار پھر بھی میں نے اپنی دل کی تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا، لیکن کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ سرکار، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولیں اور اپنے اس مرید کو فرمایا کہ اپنے دل کی بے تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کہ قبر کے ویرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار، وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تم قبر کے ویرانے چلے جاؤ، پہلا پہاڑ چھوڑ دینا اور دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا، تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا۔ پھر وہاں سے جناتوں کی فوج گزرنا شروع ہوگی، وہ جنات دوڑتے ہوئے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر پائے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے اور وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ پھر تو مرید قبر کے ترہانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑ دینے کے بعد تیسرے قلعے میں بیٹھ جاتا ہے اور سرکار کا نام لے کر اپنی انگلیوں پر دم کر لیتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جن تو چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے تو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھے دیکھا تو شیر کی طرح دہاڑتا ہوا آگے بڑھا اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا تو وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا بات ہے؟ حضور غوث اعظم کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا
کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ اس شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم کا نام سنا تو اپنی پوری فوج کو واپس بلایا اور کہا کہ یہ حضور غوث اعظم کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں کے ویرانے میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا اسے لے کر آنا، اور آ کر یہ مت کہنا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، اس لیے کہ اگر لڑکی جن کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم اپنے مرید کو میرے پاس نہ بھیجتے۔ پھر سارے جناتوں کی فوج سمندر کی تہہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں اور پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ہی مشکل کے بعد جو جن لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ ان جنات نے کہا، اے شہنشاہ جنات، ہم نے بڑی مشکل سے اسے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم کون ہے؟ تو یہ ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز سے کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز سے کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا، تم نے پوری جنات کی قوم کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر حضور جلال میں آ جاتے ہیں تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہیں ملتی۔ اور پھر شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو حکم دیا اور اس کو بلایا کہ اس جن کی گردن جس نے اس لڑکی کو اٹھایا ہے دھڑ سے الگ کر دو اور اس لڑکی کو اس مرید کے حوالے کر دو۔ شہنشاہ جنات نے کہا، یہ لو تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ مرید نے کہا، میری بات تو سننا۔ مرید نے کہا، یہ بتاؤ کیا تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم کو مانتے ہو؟ تو شہنشاہ جنات نے کہا، ہم جنات پر بھی اگر نظر اڑ جاتی ہے تو تمام قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو بہت طاقت اور قوت بخشی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھا دوستو، اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔